أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سامعین محترم، عزیز دوستوں، بزرگوں، لگاتار 2 ہفتوں سے علامات قیامت کے مطابق ہمارا عنوان چل رہا ہے جن علامات کو 3 حصوں میں تقسیم کیے گئے تھے: علامات صغریٰ، علامات متوسطہ اور علامات کبریٰ کے نام سے۔ علامات کبریٰ میں حضرت مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ضمنی طور پر گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے آیا، اور اس جمعہ آپ کی شخصیت کے بارے میں چند پیشی گوئیاں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان نبوت سے نکلی ہوئی باتیں، جس کو تواتر کے ساتھ تقریباً 33 صحابہ نے ان روایتوں کو پیش فرمایا ہے اور اس کو مستقل کتابی شکل دی ہے، جن کا نام ہے حضرت مولانا علامہ برزنجی علیہ الرحمہ، 7ویں صدی کے بڑے محقق اور مدقق عالم گزرے ہیں۔ یہ ان پوری روایتوں کو جمع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنی ہے کہ جب علامات قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے، تبصرہ ہوتا ہے، تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے یا پہلے سے ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیوست ہے، بیٹھی ہوئی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، قیامت سے پہلے کے جو پیشین گوئیاں ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، اور جو ہے کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ اس کے باوجود دین کی اتنی سارے شعبے اور اتنی محنتیں اور اتنی مشقتیں اور جو ہے اتنی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب سب کچھ ہونا طے ہے، مقدرات میں سے ہے، تقدیر الہی ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی جانب من جانب اللہ، یہ تمام چیزیں ہونی ہیں، تو دین کے متعلق اتنی محنتیں، اتنی کوششیں اور جو ہے اتنی قربانیاں اور اتنی فکر، اتنی لگن کیوں ہے؟
کہ ہر دین کا جو بھی شعبہ ہے، ہر شعبے والا یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس شعبے میں داخل ہو جائے، اس شعبے پر محنت کرنے والے بن جائیں۔ دعوت و تبلیغ کے شعبے والے یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے جو ہے مسلمان ہو یا غیر ہو اس شعبے میں آ جائے، اس میں محنت کرنے والا بن جائے۔ مدارس کے علم والے یہ سوچتے ہیں کہ پورے امت مسلمہ کے بچے ہمارے یہاں آ جائیں اور تعلیم حاصل کر کے سب عالم حافظ مفتی بن جائیں۔ تصوف کے علم کے جو شیوخ ہیں، جو صوفیاء ہے، اتقیاء ہے، صلحاء ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے ہر آدمی صالح بن جائے، ہر آدمی طریقت پر چلنے والا بن جائے، ہر آدمی جو ہے خود اپنا ایک خانقاہ چلانے کے قابل بن جائے۔ تو اتنی ساری محنتیں، کوششیں کیوں ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ کو آپ کے اس شک اور ازالے کو دور کرنا ضروری ہے کہ مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کا جو زمانہ ہے وہ قریب قریب ایک ہے، دونوں کی ملاقات بھی ہوگی اور دونوں مل کر جو ہے دجال سے لڑائی بھی کرے گی، جنگ کرے گی، اور اس وقت مہدی کے گروہ میں، مہدی کے جماعت میں، مہدی کے افراد میں وہی لوگ شامل ہو سکیں گے جو پکے سچے مسلمان ہوں گے۔ اگر وہ مسلمان ہے، صرف نام کا مسلمان ہے، تو ایسے افراد ان میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ من شذ شذ فی النار، اور اس وقت کے اعتبار سے اس وقت جو آدمی اس جماعت میں ہوگا وہی نجات پائے گا، اور جو اس جماعت سے جدا ہو جائے گا تو من شذ شذ فی النار، جو جدا ہو گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ عموماً لوگ امام مہدی بولتے ہیں، مہدی نہیں ہے، وہ اصل میں مہدی ہے۔ مہدی بولتے ہیں ہدایت یافتہ یا دوسروں کو راہ ہدایت پر لانے والا، اور یہ جو نام ہے ان کا نام نہیں ہے بلکہ ان کا لقب ہے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ قریش سے پیدا ہوں گے، خاندان قریش سے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے پیدا ہوں گے، اور بعض محدثین سے جو روایت منقول ہے وہ حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں گی۔ اور اسی طرح ایک عقیدہ ہے شیعہ لوگوں کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مہدی پیدا نہیں ہوگی بلکہ وہ پہلے سے موجود چھپے ہوئے۔ جب قیامت کا ظہور ہوگا، جب آپ کا نکلنا جو ہے منظور خدا کو منظور ہوگا، اس وقت وہ ظاہر ہوں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ کہیں بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ جیسے غار حرا میں اصحاب کہف جا کے چھپ گئے، ایسا والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ مستقل پیدا ہوں گے، ہم ہی جیسے زندگی گزاریں گے، آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ اور یہ جو عقیدہ ہے یہ شیعوں کا گھڑا ہوا عقیدہ ہے، جس کو لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مہدی جو ہے پیدا ہو کر ہے،
وہ چھپے ہوئے رہتے ہیں، اور بعض حضرات کا یہ بھی عقیدہ ہے جب وہ مصافحہ کرتے ہیں تو جو ہے انگوٹھے سے انگوٹھا ملاتے ہیں، ایسا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی کو جو ہے کیا نہیں ہوگا، انگوٹھا نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا، انگوٹھا نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک طبقہ ہے مہدوی، ان کا جو عقیدہ ہے کہ ایسے اگر ملاقات کریں گے، اگر انگوٹھا ظاہر ہو گیا تو عام انسان ہے ورنہ مہدی ہے۔ یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ کسی کا انگوٹھا کٹا ہوا ہے، اب اسے انگوٹھا ملا تو کتنا انگوٹھا، تب کسی بھی پکڑ لے گا داڑھی ملنے کو بھی مہدی والا، سمجھ رہے بات ہے؟ یہ جو عقیدہ ہے یہ بھی کیا ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ مہدوی جو لوگ ہیں ان کا گھڑا ہوا عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی جو ہے عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہے، ہاں یہ ہے کہ وہ مجتہد ہوں گے، کیا ہوں گے، مجتہد ہوں گے، اس لیے کہ امام مہدی کے ساتھ، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے، علیہ السلام نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ علیہ السلام انبیاء کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، جیسے رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، اسی طرح علیہ السلام کا جو جملہ ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو گیا ہے، خاص ہو گیا ہے۔ تو جب یہ تو طے ہو گیا کہ روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ جس وقت امام مہدی پیدا ہوں گے اس وقت برکتوں کا زمانہ شروع ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، برکتوں کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ چند علامتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو یہ جو ہمارا عنوان اور مضمون ہے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے جس وقت دجال قتل ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے، اسی وقت زمین کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنا مال ہوگا، اتنا امن ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دجال کو قتل کریں گے تو روئے زمین کے اوپر کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہے گا، کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہے گا، حتیٰ کہ کوئی یہودی اگر کسی درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہوگا تو وہ درخت ہی یہ گواہی دے گا کہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے۔ اور اللہ جل شانہ اس زمانے میں، اس برکتوں والے زمانے میں جانوروں کے زہر کو بھی ختم کر دیا۔ کسی کو اگر سانپ ڈسے گا تو وہ نہیں مرے گا، اس لیے کہ اس کے اندر کیا ہو جائے گا، زہر ختم ہو جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ 5 سال کی بچی، چھوٹی بچی کھیلتے کھیلتے اگر کسی شیر کے منہ میں بھی اگر ہاتھ ڈال دے تو اسے شیر جو ہے کچھ بھی نہیں کرے گا، اتنا امن و امان پھیل جائے، نقصان دینے والی چیز باقی نہیں رہے گی، زہر ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ زمین کی جو برکت ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی کہ ایک انار کو اس وقت میں، ایک انار کو دنیاوی لوگ جو درمیانہ قسم سے کھاتے ہیں، نہ اتنا زیادہ نہ اتنا کم، درمیانی حساب سے جو لوگ کھاتے ہیں، اس طرح کے تندرست اور صحت مند لوگ ایک انار کو
12 لوگ کھائیں گے. کتنے لوگ کھائیں گے؟ 12 لوگ پیٹ بھر کر کھائیں گے. اتنی برکت ہوگی. اب وہ سیب بڑا ہوگا یا انار بڑا ہوگا یا انار آج کی سائز کا ہوگا، اس کا تذکرہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ اسی سائز کا ہو مگر اس میں اتنے برکت ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا ہو جو 12 افراد کے لیے ایک ہی انار کیا ہو جائے، کافی ہو جائے. دونوں بھی ممکن. سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اسی طرح علامات جو ظہور مہدی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے پاس نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک اور ایک جھنڈا ہوگا. جیسا کہ ابھی میں نے کتاب کا نام کا تذکرہ کیا جس کو علامہ برزنجی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ وہ جو جھنڈا ہے وہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے اس وقت تک، جس وقت یہ ظاہر ہوں گے اس وقت تک چھپا ہوا ہوگا. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جھنڈا کہاں پر ہے، کس کے پاس ہے اور کون کون اسے منتقل کرتا ہوا آ رہا ہے. وہ اس جھنڈے کے ساتھ، اس کرتا مبارک کے ساتھ کیا ہوں گے، ظاہر ہوں گے. اور اس جھنڈے پر البیعۃ للہ لکھا ہوا ہوگا. اور اسی طرح عجیب بات میں آپ کو ایک بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ امت کے اندر جس طرح جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنے والے جو پیدا ہوئے ہیں، جیسے غلام محمد قادیانی ہے، اور اسی طرح اور ایک ہے گوہر شاہی جو پڑوس ملک کا، جس کا ایک خلیفہ یونس الگوہر بول کر، اس کا فیس بک میں، یوٹیوب میں اور انسٹاگرام سب میں اس کا ایک چینل مستقل لوگوں کو جو ہے کفریہ شرکیہ عقائد بول بول کر گمراہ کرتا رہتا ہے. یونس الگوہر بول کر وہ جو ہے، اب اس کا جو استاد ہے کیا نام اس کا، یونس الگوہر، گوہر شافی، انہیں بھی نبی کا دعویٰ کرا. اسی طرح گزشتہ جمعہ تذکرہ ہوا، حدیث میں خود ہے کہ 33 افراد ہوں گے میرے جانے کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانے کے بعد 33 آدمی ہوں گے جو کیا کریں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے. یہ سلسلہ صحابہ سے ہی کیا ہو گیا، شروع ہو گیا. صحابہ کے دور میں یہاں تھا مسیلمہ کذاب، انہیں نبوت کا دعویٰ کرا، جس کا حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف دور خلافت میں جسے قتل کیا گیا. ایسے ٹوٹل 33 ہیں. اگر حساب ڈالے تو 33 میں بہت سارے ہیں، لیکن جن کو زیادہ شہرت ملی، جن کے بہت زیادہ مریدین ہیں، اگر اس کا حساب لگایا جائے تو وہ پورے 30 پر 3 بنتے ہیں. یہ تو فتنے نہیں ہے. میں بار بار آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ دین صرف روزہ نماز کر لینے کا نام نہیں ہے. ایسے بہت سارے فتنے ہیں. اگر ہمارے اندر دینی شعور نہیں ہوگا، دینی جو ہے علم نہیں ہوگا، شریعت کا علم نہیں ہوگا اور ہمارا عقیدہ پکا نہیں ہوگا تو ہم یہ کیسے سمجھیں گے کہ یہ فتنہ ہے، یہ جو بول رہا ہے غلط بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے. اسے سمجھنے کے لیے بھی کیا ہونا، بولو بھی کیا ہونا، علم ہونا. سمجھ رہے ہیں بات؟ کھیت میں جو دوائی ہم ڈال رہے ہیں اس دوائی کے بارے میں علم ہونا ہے کہ یہ دوائی جو ہے بیج کو یا سبزی کو اگانے والی ہے یا سبزی کو اجاڑنے والی ہے، یہ پتہ بھی ہونا نا، تبھی وہ کھیتی کر پائے. اسی طرح آج کے دور کے مسلمان صرف نماز روزے کا نام شریعت، نماز روزے کا نام دین، نماز روزے کا نام ایمان، یہ سمجھ لیے. دینی علم اور دینی علم پیدا کرنے کا شوق، ذوق، جذبہ
اور دینی علم حاصل کرنے کا جو ہے دینی شعور پیدا کرنے کا کسی ایک مسلمان کے اندر بھی یہ عزم نہیں ہے، وہی پوری زندگی 4 رکعت میں 4 سورے ثنا، التحیات، درود شریف، دعائے معصورہ اتنا آ گیا کو بولے تو اس دور کا بہت بڑا ابدال ہے، اس سے بڑا ابدال کون نہیں ہے، اس کے ہاتھ آنے پر چن لینا، نہیں تو پاواں جا کو پاواں چن لینا اس کو۔ تو اس لیے یہ جو دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ خصوصیت کے ساتھ فتنوں والا دور ہے۔ کون سا دور ہے یہ؟ فتنوں والا دور ہے۔ جس طرف بھی ہمیں منڈی پھراتی، گردن پھراتی، جس طرف بھی انگلی کا اشارہ کرتی اس طرف ایک فتنہ کھڑا رہتا۔ دنیا میں فتنے الگ سے، پھر اوپر سے دینی فتنے۔ ہر ایک طبقے کا آدمی، ہر ایک باطل طاقت پوری زندگی اور پوری صلاحیتیں اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جو ہے ہمیشہ تاک میں رہتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے اسے کیا کر دیا جائے، اسلام سے اور ایمان کی ریش سے اس کا نام ہٹا دیا جائے۔ یہ سازشیں آج سے زمانے سے ہو رہی، لیکن اس وقت کے مسلمانوں میں، ہمارے میں، اس دور کے مسلمانوں میں یہی فرق ہے کہ اس دور کے مسلمانوں میں دینی شعور تھا، دینی عقل تھی، دینی علم تھا، جس سے وہ بھاپ لیتے تھے کہ جو ہے یہ فتنہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ہماری آنے والی اولاد کو، نسل کو جو ہے بچانے کی فکر کرنا ہے۔ اب یہ جو دور ہے ایسا دور ہے کہ دین کے نام سے کوئی بھی کچھ بیان کرے، کوئی بھی کچھ کہہ دے، اسے مان لیں۔ ایسے 1-2 فتنے نہیں، ہزاروں فتنے جو ہے میں آپ کو گنوا سکتا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اعمال کی وجہ سے جہنم میں کم جائیں گے، اعمال کی وجہ سے جہنم میں بہت کم لوگ جائیں گے، لیکن عقیدے کی بنیاد پر جہنم میں بہت زیادہ لوگ جائیں گے۔ عقیدے میں مضبوط نہیں ہوں گے، عقیدے میں ہمارے عقائد میں مضبوطی نہیں ہوگی، اللہ پر جو عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ پر جو عقیدہ ہونا چاہیے، قرآن اور سنت پر جو عقیدہ ہونا چاہیے، اس پر ہمارا عقیدہ کیا نہیں ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا، اور بھی کچھ بھی بولتا رہے۔ اب جیسا کہ میڈیا میں گزشتہ تقریباً 12-13-14 سال سے ایک افواہ پھیلا رہے ہیں، کیا افواہ اسلام کو بدنام کرنے کی، 3 طلاق کے بارے میں افواہ پھیلا ہے۔ میں سمجھتا ہوں علماء کے علاوہ عوام میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو اسے پلٹ کر جواب دے سکے۔ نکاح کے بارے میں کتنا شروع ہوا میڈیا میں، مسلمان جو ہے کم عمر لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، یہ فتنہ شروع ہوا، بہت زیادہ بھی پھیلائے، اس کے اوپر ڈبیٹاں بھی چلے۔ کوئی بھی جواب دینے کے قابل نہیں رہتا۔ اگر کوئی مذاق میں بھی ہمارا کوئی غیر مسلم جو دوست ہے، جس سے ہمارا جو ہے اٹھنا بیٹھنا ہے یا جس کے ساتھ ہمارا بزنس ہے، وہ بھی اگر کوئی اسلام کے بارے میں کوئی شک یا شبے کے بارے میں سوال کرے تو اس کے جواب دینے کی صلاحیت اور کیپیسٹی بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ دین کا علم چھوڑ کر، شریعت کا علم چھوڑ کر، سنت کا علم چھوڑ کر
دنیا بھر کا علم ہمارے پاس ہے. زمین کتنی لمبی ہے, کتنی چوڑی ہے, رات میں 12 بجے پوچھے تو بھی کون ہے نہیں بولتا. اتنے اسکوائر فٹ ہے, اتنا گول ہے. لیکن اسلام کے بارے میں کوئی ایک بھی سوال اگر کوئی کرے تو ہمارے نوجوان اسے جواب نہیں دے سکتے, اس لیے کہ ان کے پاس دینی علم نہیں ہے, دینی شعور نہیں ہے, دینی اہمیت ہی نہیں ہے. صرف وہی جو ہے رمضان میں روزے رکھ لینا اور باقی جو نمازوں کی پابندی ہے وہ کر لینا, یا جمعہ پابندی سے ادا کر لینا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم لوگوں کو زمانے کی نزاکت کو سمجھ کر زمانے کے لحاظ سے زندگی گزارنا یہ اصل ہے, یہ اہم ہے. تو ان کے پاس جھنڈا ہوگا پہلی علامت, اور دوسرا نبی علیہ السلام کا استعمال شدہ کرتا مبارک ہوگا, اور دوسرا غلط عقیدہ لوگوں میں, مسلمانوں میں یہ پھیلا دیا گیا ہے کہ مہدی جو ہے پہلے سے موجود ہے, پہلے سے موجود ہے, اور وہ مستقل ٹرینڈ ہے, پہلے سے ان کی جو ہے تربیت یافتہ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے, یہ بھی غلط عقیدہ ہے. یہ بھی جو ہے مذہبی طبقہ اور جو ہے شیعہ کا جو ایک شرک ہے ان کا پھیلایا ہوا یہ پروپیگنڈا ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ ہمارے ہی طرح ایک انسان ہوں گے, صرف ایک رات میں ان کو تربیت کر دی جائے گی, ان کو مہدی کے جو ہے مقام پر فائز کر دیا جائے گا. اور تیسری جو علامت ہے ان کی, ایک پرندے کی طرف اشارہ کرے گی تو وہ گر پڑے گا. جیسے جنت کی صفت ہے, جنت میں جب جنت کی جائے گا ایک پرندہ اڑتا ہوا جائے گا آنکھوں کے سامنے, تو یہ سوچے گا کہ میں کاش اس کا گوشت کھاتا. ابھی وہ سوچ رہا ہوگا تو وہ فوراً جو ہے جس شکل میں اس کا تصور تھا, گھٹ کو کھانا کی, کل کو کھانا کی, سالن کھانا کی, کیا کھانا کی, جس تصور اس کے دل میں آیا تھا وہی بن کر اس کے سامنے حاضر ہو جائے. جب وہ کھا لے گا مکمل طور پر تو وہ پرندہ پھر زندہ ہو کر اڑ کر اپنی جگہ چلے جائے گا. اس لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے, جنت دارالاسباب نہیں ہے. تلنے کے لیے, بھرنے کے لیے تیل کی, گیس کی اور پکانے والی عورت کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جہاں الگ ہے, یہ جہاں الگ ہے. اسی طرح یہ درخت کی شاخ کو توڑ کر زمین میں گاڑیں گے. جیسے ہی وہ زمین میں گاڑیں گے تو فوراً اسی وقت وہ ہرا بھرا ہو کر بالیاں, پھول, اگر پھلدار درخت ہے تو اس کے اندر پھل آنا اسی وقت شروع ہو جائیں گے. ایک کرامت اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. امت میں ایسے بہت سارے جو ہے مہدی پیدا ہوئے ہیں جو ویڈیو ریکارڈ کر کر میں مہدی ہوں, مجھے مہدی مانو, مجھے وہ کرو, مجھے یہ کرو. حدیث میں فرمایا گیا جو خود مہدی ہوگا اسے خود پتہ نہیں ہوگا. جس رات کو ان کی تربیت ہوگی اسی رات کو ان کو بھی پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں, مہدی. ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا, وہ بھی ہمارے ہی طرح رہیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, ہمارے ہی طرح زندگی گزاریں گے, ہمارے ہی طرح اپنا کچھ کاروبار کچھ کریں گے. ان کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا ہوئے, مہدی. جیسے نبی علیہ السلام کو جس وقت وحی نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں غار حرا میں جب آپ تھے تو اس وقت آپ کو پتہ چلا کہ میں کیا ہوں, پیغمبر ہوں, میں نبی ہوں, میرے پاس وحی آ رہی ہے.
ان کے اوپر وحی تو نہیں آئے گی۔ اور ایک علامت ان کی بتائی گئی کہ مقام منتظم جو حج کے ایام میں جو لوگ جاتے ہیں اسے پکڑ کر دعائیں کرتے ہیں، ایک مقام ہے مقام منتظم، اسے پکڑ کر دعا کرتے ہیں۔ اس وقت وہ دعا کر رہے ہوں گے گڑ گڑا کر، رو رو کر، اس وقت پوری دنیا کے جو کتب ہوں گے، ابدال ہوں گے، شیوخ ہوں گے، صلحاء ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، اشقیاء ہوں گے، یہ تمام کے تمام ان کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر کیا کریں گے؟ بیعت کریں گے۔ اسی طرح علامت کبریٰ میں سب سے بڑی جو علامت ہے وہ دجال کا خروج ہے۔ دجال حدیثوں میں جن دجال کا تذکرہ آیا ہے، اگرچہ کہ 5 منٹ لیٹ ہو جائے لیکن اس کی وضاحت ضروری۔ عموماً دجال کو بولے تو ہمارے ذہنوں میں کیا تھا، پہلے زمانے سے بھی بڈھا ہمنا بول بول کو ذہن میں ڈالتا نہیں، کانا دجال، اس کا کان بڑے بڑے رہتی، سمجھ نہیں پاتے۔ تو ہمارے ذہن میں کیا آتا، دجال کو بولے تو اس کے بڑے بڑے کانا ہونا، بڑے بڑے ہنکیاں ہونا، بڑے بڑے ہاتھا رہنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی صرف ایک آنکھ ہوگی اور وہ بھی کہاں ہوگی؟ پیشانی پر ہوگی، سمجھ نہیں پاتے۔ کانا والا دجال نہیں ہے، انہیں کانا ہے، انہیں کانا بولے تو جس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی ہے تو اسے ایک ہی چال رکھتی، اسے کیا بولتے ہیں سر؟ کانا بولتی سر۔ کانا دجال سے کیا ہو گیا ہے؟ وہ کانا دجال ہو گیا ہے، سمجھ نہیں پاتے۔ اور یہ دجال جو اصل دجال ہے، اس کے آنے سے پہلے بہت سارے دجالی فتنے آئیں گے۔ ان دجالی فتنوں میں یہ ہے فحش کا زیادہ ہو جانا، بے حیائی کا زیادہ ہو جانا، یہ ٹی وی آ جانا، گھر گھر فون آ جانا، ہاتھ فون آ جانا، یہ سب کے سب انٹرنیٹ کا آنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ دجالی فتنے۔ جس طرح مسلمان ہونے کے ناطے میں اور آپ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اسی طرح یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ دجال آنے سے پہلے دجالی فتنے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ دجالی فتنے، جس میں پڑھ کر مسلمان ہو یا غیر ہو اپنی انسانیت کو کھو رہا، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ مسلمانوں والا کام ہے یا یہ انسانیت والا کام ہے یا حیوان والا کام ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب دجال کے فتنے سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اللہ کے نبی کی خود دعا ہے، ہمیں بھی مانگنا چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کا زمانہ اور حضرت مہدی کا جو زمانہ ہے، یہ دونوں بھی کیا ہوگا؟ ایک ہوگا، قریب قریب۔ اور یہ جو برکتوں والا زمانہ ہے جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا، اس کی میعاد ہوگی 25 سال۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 25 سال زندہ رہیں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جو بڑی علامت ہے وہ دابۃ الارض، جانور کا زمین سے نکلنا، جو جانور ہماری طرح انسانوں کی طرح بات کرے گا، اور پورے اس وقت جو مسلمان ہوں گے ان کے پیشانیوں پر ایک ٹھپا لگائے گا، مہر لگائے گا، اور اس کے بعد ایک ہوا چلے گی، جس ہوا جیسے ہی اس مہر پر، اس سیل پر جیسے ہی وہ ہوا لگے گی، پورے مسلمان کیا ہو جائیں گے؟ پورے مسلمانوں پر موت طاری ہو جائے گی، سب دنیا سے چلے جائیں گے، باقی کوئی بھی نہیں رہے گا۔ باقی جو رہے گا وہ کون رہے گا؟ غیر ایمان والا۔ قیامت بھی انہی پر آئے گی، مسلمانوں پر نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح بیت اللہ کو توڑ دیا جائے گا، یہ بھی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے سب سے آخر میں، اینڈ میں، فائنل میں، وہ ہے سورج کا مغرب سے نکلنا۔ سورج جب مشرق سے مغرب سے نکل جائے گا تو یہ علامت ہوگی کہ اب توبہ کا دروازہ کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا ہے۔ اب تک جو مسلمان بن گیا وہ بن گیا، اب اس کے بعد کوئی مسلمان بنے یا ایمان لائے
نہ لائے اس کا کوئی کیا نہیں ہے، اس کا اعتماد نہیں ہوگا. اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہو جانا چاہیے. اور اسی طرح آخر میں ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ عموماً ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ بھئی یہ سب چیزیں ہونا ہے، طے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے یہ سب فرما دیے ہیں، تو اس کے باوجود ہمیں کئی کو محنت کرنا، کئی کو اچھے بننا، کئی کو نماز پڑھنا، کئی کو روزہ رکھنا. یہ عموماً اکثر و بیشتر ہمارے نوجوان جو فیشن ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی رہتی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اگر ہونا ہی طے ہے، یہ تو طے ہے. اگر اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، 100% ہے. لیکن یہ جو امور ہے جیسے بے حیائی اور اسی طرح جھوٹ، غیبت، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے یا جن کو علامت قیامت میں شمار کیا گیا ہے، ان سے بچنے کی تاکید اور ان کو برا ہونا اسی لیے بتایا گیا ہے کہ وہ ہمارے اختیار میں ہے. اب جھوٹا ہونا، سچا ہونا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ میرے اختیار میں ہے. شراب پینا یا نہیں پینا کس کے اختیار میں ہے؟ وہ میرے اختیار میں ہے. میں چاہوں تو پی سکتا ہوں، چاہوں تو نہیں پی سکتا. کوئی بھی تم نہ ظلم زبردستی نہیں کر رہا. نہیں تو اللہ آسمان سے لٹکی لے کو نہیں بیٹھا ہے کہ تو پینا اچھا ہے. تو ہمارے اختیار میں ہے وہ. ہم خود اپنے اختیار سے پی رہے ہیں، اپنے اختیار سے کیا کر رہے ہیں؟ گناہ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. سمجھ نہیں مت؟ تو ان چیزوں کا برا ہونا جب حدیثوں میں، قرآن میں بتایا گیا ہے تو ان سے بچنا بھی کیا ہے؟ ضروری. ان سے بچیں گے تو قیامت کی سختی سے بچیں گے. اگر ان سے نہیں بچیں گے تو قیامت کی سختی میں بھی ملوث ہوں گے، اور اس کے بعد کی جو اخروی زندگی ہے وہاں کی بھی جو مصیبتیں ہیں، آزمائشیں، وہ پھر الگ سے. اس لیے یہ جو زمانہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مستقل 3 جمعے سے علامات قیامت کو منتخب کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اب اس دور میں، اس زمانے میں ہم داخل ہو چکے ہیں جس زمانے میں اللہ سے رجوع ہوئے بغیر کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کے در کے علاوہ اور کوئی در ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کے علاوہ، اللہ کی طرف رجوع ہونے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اس لیے ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اب پکے سچے مسلمان بن جائیں، بالکل یقین والے مسلمان، یا جو ہے کھوٹے ایمان والے مسلمان بن کے جس طرح ہم رہتے تھے اس طرح نہ رہیں، پکے سچے مسلمان بن جائیں. اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی فکریں کرنی ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں میں اس دین کو کیا کرنا ہے؟ منتقل کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.